وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی بندگی نہ کریں گے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرتے رہنا اور عام انسانوں سے اچھی بات کہتے رہنا اور نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، ہمارے قول و قرار کی ان سب باتوں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب پھر گئے اور تم کو اس اقرار کا اب دھیان بھی نہ رہا۔ اور ہم نے تم سے یہ قول و قرار لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کرو گے اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر نہ کرو گے، یہ قول و قرار تم نے خود ہی قبول کر لیا تھا اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ پھر تم ہو کہ اپنے ہی بھائی بن کو قتل کرتے ہو اور اپنی ہی برادری کے بہت سے لوگوں کے گھر اجاڑتے ہو اور ظلم و گناہ پر جتھے بازی اور ٹولی بازی کرتے ہو۔ اور اگر تمہاری برادری کے یہی لوگ جنگ میں غیر کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑانے میں دوڑ بھاگ کرتے ہو، جبکہ تم پر ان کا گھر سے بے گھر کرنا ہی حرام تھا، تو کیا تم کتاب اللہ کے صرف بعض حصے کو مانو گے اور کچھ حصے کا انکار کرو گے؟ بس تم ہی بتاؤ کہ کیا سزا ہونی چاہیے تم میں ایسا کرنے والوں کی، سوا اس کے کہ دنیاوی زندگی میں انہیں ذلت کی مار ماری جائے اور قیامت کے دن انہیں شدید عذاب میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنی آخرت گنوا کر دنیا کی زندگی کے خریدار بنے، پس کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب اور انہیں کبھی کسی کی مدد بھی نہ پہنچے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. موسیٰ کو کتاب دینے والے ہم تھے اور ان کے پیچھے بھی ہم لگاتار رسولوں کو بھیجتے رہے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن دلائل ہم نے عطا کیے اور روح القدس جبریل سے ہم نے ان کو قوت دی. جب کبھی رسول تمہارے پاس آیا وہ ایسی تعلیم لایا کہ تمہارے جی نے اسے چاہا نہیں پھر تم تکبر چھوڑنے کو تیار نہ تھے. رسولوں کے ایک طبقے کو تم نے جھٹلایا اور بہت سے نبیوں کا خون بھی کر ڈالا اور کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں. نہیں بلکہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑی ان پر. ان کے انکاری ہونے کے سبب اب ان میں بہت تھوڑے ایمان لائیں گے. اور جب ان کو پہنچی اللہ کی طرف سے کتاب جو سچا بتلاتی اس خبر کو جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی اور یہ اس کے پہلے کافروں پر فتح حاصل کرنے کے لیے اس خبر کی لوگوں کو اطلاع بھی دیتے تھے اور منتظر بھی تھے. پس جب پہنچ گیا ان کے پاس جسے پہچانتے بھی تھے پھر بھی انکار کیا تو اللہ کی لعنت ہے ایسے انکاری لوگوں پر. انہوں نے کیا ہی برا سودا کیا کہ اپنی جان بیچ کر کفر کو خریدا. اللہ کے نازل کیے کلام کا محض اس ضد پر انکار کیا کہ اللہ نے اپنی پسند سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا ان کے بغیر پوچھے اپنے فضل سے نواز دیا. بس غضب پر غضب کے حقدار بن گئے. ایسے منکروں پر خدا کا عذاب ہے جو انہیں رسوا اور ذلیل کر ڈالے گا. اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا تو جواب میں کہیں گے کہ ہم تو صرف اس پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر اترا ہے اور جو اس کے بعد نازل کیا گیا اس کے انکاری ہیں، جبکہ یہ نیا کلام سچ بتلاتا ہے ان کے پاس والی کتاب کو. اے نبی تم کہہ دو کہ ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اس کے پہلے تم نے خدا کے نبیوں کا خون کیوں بہایا؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، اس کے بعد بھی تم بچھڑے پر نچھاور ہونے کے لیے ٹوٹ پڑے اور یہ بہت بڑا ظلم تم نے کیا. اور جب ہم نے تم سے اقرار کرایا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کر حکم دیا قبول کرو اسے
جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور اسے قوت سے پکڑ رکھو اور دھیان سے سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر ہم سے عمل نہ ہو سکے گا، اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی تھی۔ تم کہو کہ اگر تم مؤمن ہو تو تمہارا ایمان کہ تم کو ایسی بری بری باتیں سکھاتا ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ کے یہاں اگر آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں صرف تمہارے ہی لیے خاص ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، کیونکہ اپنے ہاتھوں کالے کرتوت جو پہلے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور عام لوگوں سے بہت زیادہ زندگی کا حریص اور جینے کا لالچی تم یہود کو پاؤ گے، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ایک ایک کا دل چاہتا ہے کہ کاش 1000 برس تک زندہ رہے، حالانکہ 1000 برس کسی کو عمر مل بھی جائے تب بھی عذاب سے بچنے کا سبب تو نہیں بن سکتی۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ تم کہو کہ وہ کون ہے جو جبریل کا دشمن بنا ہے؟ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر اتارا ہے، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو اس سے پہلے آیا ہے، اور سیدھی راہ پر چلا کر خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ بس جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل و میکائیل کا، تو اللہ بھی ایسے منکروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تو آپ کی طرف سلجھی ہوئی اور صاف آیات نازل فرما دی، اس کا انکار بے حکم لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کیسی بری بات ہے کہ جب بھی کوئی قول و قرار کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہے۔ اور جب آ گیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول جو سچ بتاتا ہے ان کے پاس والی کتابوں کو، تو ان کتاب پائے ہوئے لوگوں میں سے ایک ٹولی نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا،
گویا ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، اور لگے باتوں کے پیچھے جن کا چرچا شیاطین صفت لوگ سلطنت سلیمانی کا نام لے کر کیا کرتے تھے، اور یہ کفر کی بات سلیمان نے کبھی نہیں کہی، لیکن شیاطین ہی یہ کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ کتاب پائے ہوئے لوگ ہو کر بھی ان باتوں کی طرف ٹوٹ پڑے ہیں جسے شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا ہوا بتاتے تھے، حالانکہ وہ دونوں تو ایک ایسا علم سکھاتے تھے کہ اول کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا وجود تو ایک امتحان ہے، پھر کہیں تم کافر نہ ہو جائیو۔ تب بھی ان دونوں میں ایک علم سیکھتے اور اس کا غلط استعمال کر کے جدائی ڈالتے۔ کسی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان یہ لوگ خدا کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ایسی باتیں سیکھتے سکھاتے جو ان کے لیے نقصان کا سبب تھیں، اور اس میں ان کو مطلق نفع نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس طرح جادو کی چیزیں سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ کتنی بری چیز ہے جس کے خریدنے میں انہوں نے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی، اور اگر وہ اب بھی ایمان میں آ جاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو بڑا اچھا ثواب اللہ سے پا لیتے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے ایمان والو، تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا، اور دھیان سے نصیحت سنتے رہو، اور منکروں کو دکھ کی مار ہے۔ پہلے سے کتاب پا کر بھی منکر ہو جانے والے لوگوں میں اور شرک کرنے والوں میں کوئی نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلی بات نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تو بڑے ہی فضل والا ہے۔ ہم جو موقوف کر دیتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو دوسری آیت اس سے بھی بہتر یا اس کے برابر لے آتے ہیں،
کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور تم کو اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ مل سکے گا؟ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال پر سوال کرو، جیسے اس کے پہلے موسیٰ سے سوال کیے جاتے رہے؟ اور جو شخص ایمان چھوڑ کر بدلے میں کفر حاصل کرے وہ چھوڑ بھاگا سیدھی راہ کو۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ جیسے بھی بن پڑے تم کو ایمان سے ہٹا کر انکار پر لگا دیں۔ ان پر حق کھل جانے کے بعد بھی ان کے دل میں بڑا حسد و جلن ہے۔ تم اب درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک اللہ اپنا فیصلہ نازل فرما دے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھی بھلائی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے اپنے لیے بہتر حالت میں پاؤ گے۔ اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی اور نصرانی ہوگا۔ یہ سب ان کے باطل خیالات ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ اس بات پر دلیل تو پیش کرو اگر سچے ہو۔ کیوں نہیں، بلکہ جنت میں ہر ایسا آدمی داخل ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور نیکی پر قائم ہوا، اسی کو اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور ان کو کوئی ڈر اور غم نہ ہوگا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اور یہود نے کہا نصارہ کسی راستے پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کے پاس کوئی بنیاد نہیں، اور یہ سب کتاب بھی پڑھا کرتے ہیں، اور ان کی طرح تو وہ بھی بکواس کرتے ہیں جن کے پاس کچھ علم نہیں۔ اب اللہ ہی قیامت کے دن ان کے سب جھگڑوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے اور مسجدوں کو اجاڑنے میں دوڑ دھوپ کرے۔
ڈر چھپ کر آنے کے سوا ایسے لوگوں کو مسجد میں کھلا داخلہ ہرگز نہ ملنا چاہیے، ان کو دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان پر بڑی مار ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، سو تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کا جلوہ وہیں پاؤ گے۔ برحق بات ہے کہ اللہ بڑی گنجائش والا ہے اور سب خبر رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے وہ اس عیب سے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی اکیلے کا ہے، سب کے سب اس کے حکم کے تابع دار ہیں۔ نیا نکالنے والا بنا کر آسمانوں اور زمین کو، اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور جو نہیں جانتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کر لیتا، یا ہمارے پاس آ جائے کوئی نشانی۔ اسی طرح کی بات ان کے اگلے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ ان کے دل آپس میں بہت ہی ملتے جلتے ہیں، جنہیں یقین لانا ہے ان کے لیے تحقیق ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق بات لے کر، خوشی اور ڈر سنانے کو، اور دوزخ میں جانے والوں کی پوچھ تم سے نہ کی جائے گی۔ اور ہرگز خوش نہ ہوں گے تم سے یہودی اور نصارا جب تک تم ان کی ملت کے تابع نہ بن جاؤ۔ تم کہو کہ اللہ چلائے جس پر وہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر تم ان کی پسند پر تھوڑا سا بھی چلے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا، تو پھر تم کو بھی اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی ولی اور مددگار کام نہ آئے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو منکر ہوا تو ایسے لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے تم کو سارے جہاں پر فضیلت دی تھی، اور فکر میں لگو اس دن کی جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آوے، اور اس کی طرف سے کوئی بدلہ بھی قبول نہ ہوگا،
اور کسی کی شفاعت بھی کام نہ آوے اور ان کو کہیں سے مدد بھی نہ پہنچ سکے گی۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، ابراہیم اس میں کامیاب رہے، تب اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔ تب ابراہیم بولے میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ظالموں سے میرا کوئی قول قرار نہیں ہوگا۔ اور جب بنا لیا ہم نے بیت اللہ کو جائے ثواب اور امن پانے کی جگہ لوگوں کے لیے، اور تم بھی بنا لو جائے نماز اس جگہ کو جہاں ابراہیم کھڑا رہا تھا نماز کے لیے، اور فرمایا ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ میرا گھر پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور دھیان لگا کر بیٹھنے والوں کے لیے اعتکاف میں، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب عرض کیا ابراہیم نے اے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر تو انہیں خوب میوے اور پھل فروٹ عطا فرما، رب نے ارشاد فرمایا کہ جو انکاری ہوگا اس کو بھی تھوڑے دنوں دوں گا، پھر اسے لاچار و بے بس کر کے آگ کے عذاب میں ڈالوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی دیواریں اٹھانے لگے اور ساتھ میں اسماعیل بھی، تو دونوں کہتے جاتے تھے کہ اے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم کو اپنا تابع فرمان بنا دے اور ہماری اولاد میں بھی ایک بڑی مسلم جماعت کھڑی کر دے، اور ہم کو بندگی کرنے کے طریقے سکھا دے اور ہم کو معاف فرما دے، بے شک تو ہی اصل معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک پیغام پہنچانے والا جو انہی میں کہو پڑھ کر سنا دے وے ان پر تیری آیات، اور سکھا دے ان کو کتاب اور دانائی کی باتیں، اور ان کو صاف ستھرا کر دے، اصل زبردست حکمت والا تو ہی ہے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم
لكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو ابراہیم کی ملت سے نکل بھاگا وہ اپنے کو احمق بنا چکا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں پسند کر لیا اور آخرت میں وہ بڑے نیک لوگوں میں ہوگا. اور جب فرمایا اس کے رب نے کہ ابراہیم تو مسلم ہو جا، وہ بولا میں سارے جہانوں کے پروردگار کے حکم سے مسلم ہو گیا. اور یہی وصیت کر گیا تھا ابراہیم اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی یہی وصیت کی تھی، اے بیٹو اللہ نے اپنی پسند سے تم کو ایک دین عطا کیا ہے، پھر تم اسلام کے سوا کسی اور حالت پر نہ مرنا. کیا تم اس جگہ موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ گیا اور اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ایک اللہ کی بندگی کریں گے جس کی بندگی آپ نے اور آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے کی، اور ہم بھی اسی ایک اکیلے کے لیے مسلم بنے رہیں گے. وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا بس ان کا انہی کو ملے گا، اور تمہارا صرف وہ ہے جو تم کما کے لے جاؤ گے، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. بکواس کرتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ گے. آپ فرما دیجئے کہ نہیں نہیں، ہم نے تو ابراہیم کی راہ پکڑ لی جو ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور مشرک نہیں تھا. اعلان کر دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اور جو قرآن ہماری طرف اتارا گیا اس پر ہم ایمان لائے، اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے پوتوں اور نواسوں کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ عطا ہوا ان کے رب کی طرف سے تمام نبیوں کو، ہم نے سب کو مان لیا ہے. اور نبیوں میں کسی ایک نبی میں ہم فرق نہیں مانتے، اور ہم تو اللہ کے سب حکموں کو ماننے والے مسلم ہیں. پھر اگر وہ بھی ایسا ہی ایمان قبول کر لیں جیسا کہ مسلمانوں تم ایمان رکھتے ہو، تب وہ راہ پا سکیں گے، اور اگر نہ مانیں تو اب وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں. بس سمجھ لو کہ ان سب کے مقابلے میں تم کو صرف اللہ کافی ہے، اور وہ تو بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے. ایمان والے بول پڑے کہ ہم نے اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے، اور ہم تو اسی کی بندگی پر قائم ہیں. کہہ دو کہ اب بھی تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا ہی کرو گے، حالانکہ ہمارا اور تمہارا رب صرف وہی ایک ہے. ہم کو ہمارے عمل کی اور تم کو تمہارے عمل کی جزا ملے گی. ہم تو خالص اسی ایک اللہ کے ہو کر رہیں گے. کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے تم کو زیادہ معلوم ہے یا اللہ کو؟ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچ چکی ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کی کمائی ان کے لیے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، اور ان کے کاموں کی پوچھ تاچھ تم سے نہ ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.